السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ تو محترم ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 185 کے مفہوم کو بھی بیان کر دیا۔ اب ہمیں بتلانا یہ ہے کہ 12 مہینے میں نہ ایک دن کم ہو سکتا ہے اور نہ ایک دن زائد ہو سکتا ہے۔ اگر 12 مہینے میں ایک دن کم ہوگا تو ہم یہی کہیں گے کہ ابھی 12 مہینے ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور اگر ایک دن زائد ہو جائے گا تو ہم کہیں گے 12 مہینے ایک دن ہو گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 12 مہینے ہو گئے، بلکہ 12 مہینے ایک دن ہو گئے، یہ ہم کہیں گے۔ لہذا آئیے قرآن مقدس نے کیا ہی بہترین مفہوم بیان کیا ہے، اس کو ہم سماعت کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ماہ کی ہے، اور اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان میں 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ شیخ حافظ صلاح الدین صاحب یوسف نے احسن البیان میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی ہے، یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا۔ استدار الزمان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب یعنی رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم کتاب القسامہ باب و تغلیظ تحریم الدماء حدیث نمبر 4383، صحیح بخاری مترجم جلد نمبر 6 صفحہ 207، حدیث نمبر 4662، قرآن پاک کی تفسیر مکتبہ لاہور۔ تو یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہو گئی کہ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، اور ایک ہفتہ 7 دن کا ہوا کرتا ہے، 30 دن یا 29 دن کا ایک مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بھی دلائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 30 دن اور 29 دن کا مہینہ کس نے بیان کیا ہے، اور یہ 30 اور 29 دن کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کیا ہے، یہ ہم احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے۔ تو اب یہ بات ہم کو پتہ چل گئی، نہ ہی مہینوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایام کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج بدھ کا دن ہے تو بدھ کو منگل کا دن نہیں کہا جا سکتا، منگل کا دن ہے تو اس کو سوموار نہیں کہا جا سکتا، ایسی بدھ ہے تو بدھ کو جمعرات نہیں کہا جا سکتا۔ تمام دنیا میں دن ایام 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العالمین انہیں پورا کر دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دن میں ذاتی یا اسی طرح مہینوں کی ترتیب کو الٹ پلٹ کرنا، ان کو آگے پیچھے کرنا، یہ یا اسی طرح ایام کو آگے پیچھے کرنا کیا ہے۔
اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں بیان فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 37۔ اللہ رب العالمین نے کفار کے اس عمل کو کہ وہ مہینوں کو اپنے مطلب کے لیے، اپنی سیاستوں کو چمکانے کے لیے، اپنی ریاست، اپنی رئیسی دکھانے کے لیے اور اپنے من کا دین بنانے کے لیے ان لوگوں نے یہ زیادتی کی، اللہ نے اس زیادتی کو برداشت نہیں کیا، اللہ نے آگے پیچھے کرنے کو برداشت نہیں کیا۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ اللہ کو بالکل برداشت نہیں تھا، تو دن کو آگے پیچھے کر دینا یہ اللہ کو کہاں سے برداشت ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کیجئے اس آیت کریمہ پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر کفر میں پہنچ جائیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم سے وہ عمل سرزد تو نہیں ہو رہا ہے جو کفار جو عمل کیا کرتے تھے، جس عمل کے مرتکب کفار تھے، جس کے مجرم کفار تھے، کہیں وہ عمل ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ آج بہت سارے مسائل میں ہم مسلمان کفار کی مشابہت، اسی طرح یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی سوال کرنے والا آج اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح دلوں کے معاملات میں بھی آج ہم ان کی مشابہت کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دلوں کی مشابہت میں بھی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لباس میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور سر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع کیا، سر کا ایک حصہ مونڈ دینا، دوسرا حصہ مونڈ دینا، بیچ میں بال بڑے رکھ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا۔ آج مسلمانوں کے بچے اکثر اس عمل کے مرتکب ہیں۔ ہم یہود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود نبی کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن اعمال میں نبی سے میل نہیں کھا رہے ہیں، وہ اعمال نبی سے میل نہیں کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت میں زیادتی کر رہے ہیں، قرآن میں زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں حرام حلال کی تمیز نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں، ہمیں روزے رکھنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں رویت کے کا علم ہو جانے کے باوجود ہم پھر بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ فلاں گروہ نے روزہ نہیں رکھا ہے ہم نہیں رکھیں گے، ہمارے ملک کے فلاں لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے، اکثریت نے ایسا نہیں کیا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ شریعت کہتی ہے کسی کا منہ دیکھ کر اسلام پر عمل نہیں ہوتا، شریعت کا منہ دیکھ کر اسلام پر عمل ہوتا ہے۔ اسلام اتنا گہرا دین ہے کہ اگر پوری دنیا اسلام کی مخالف ہو جائے، پوری دنیا اسلام کے اصول سے ٹکرا جائے، ایک آدمی اگر اسلام پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں جماعت ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ تم لوگ کتنے سے ہو، کتنے سے ہو تم لوگ؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسی مسئلے میں نہیں بلکہ ہم سارے مسائل پر زور دیتے ہیں، توحید کے بیان میں، شرک کی مذمت میں، جھوٹ کی مذمت میں، غیبت کی مذمت میں، سود کی مذمت میں، سب میں ہماری تبلیغ جاری ہے۔ جس طرح ان کے اندر ذاتی، جس طرح ان معاملات میں لوگ زیادہ سے زیادہ گھس رہے ہیں، ایسے ہی شریعت کے خلاف جو بھی مسئلہ لوگ کریں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نہیں مل رہی ہے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نہیں کر رہے ہیں، جس سے میل نہیں کھا رہی ہے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسم، جو رواج، جو چیزیں اللہ کے رسول سے میل نہیں کھا رہی ہیں، ہم اس کی مخالفت انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈنکا پیٹنے والے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ سعودی عرب کا نام آتے ہی لوگوں کے دلوں پر کتنی زیادہ کراہت اور کتنا زیادہ ان کے دلوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، جہاں سے اللہ نے اسلام کی شعاؤں کو آباد کیا، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے روشناس کرایا، جہاں پر مابت وحی ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے
دلوں میں اجالا پیدا کرنے والی وحی کا نزول فرمایا، جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اور آپ کے خلفاء کے مبارک قدم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدم ہوئے، ان کی ضرورتیں رہیں، اس جگہ کا نام آتے ہی بعض لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور مرچ کی ذاتی ہو جاتی ہے تو ان کے کان میں سے دھواں نکل جاتا ہے، اسی طرح سعودی عرب کے نام سے بعض لوگوں کے کان میں سے دھواں نکل جاتا ہے۔ کیوں یہ بغاوت ہے؟ کیوں یہ نفرت ہے اس ملک سے؟ کیوں یہ نفرت ہے مکہ سے؟ کیوں یہ نفرت ہے مدینہ سے؟ آئیے، میں بھی بعض لوگ اسی ملک کے چاٹوکار ہیں، اسی ملک کا چاٹتے کھاتے اور پیتے ہیں اور پھر نفرت و بغاوت بھی اسی کے خلاف کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں شریعت میں سعودی عرب اگر مخالفت شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو سعودی عرب کے بعض لوگ اگر خلاف شریعت کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم ان کی تائید کرنے والے نہیں ہیں۔ جہاں شریعت کی مطابقت و موافقت ہے، جہاں توحید کی دعوت ہے، جہاں کتاب و سنت کا اجرا ہے، جہاں سے کتاب و سنت کو جاری کیا جا رہا ہے، جہاں سے اس کی دعوت دی جا رہی ہے، جہاں سے اس کے پیغام کو شائع کیا جا رہا ہے، جہاں سے ہزاروں مصحف چھاپ کر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، جہاں سے زبانوں میں تراجم کر کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جہاں سے احادیث کے تراجم کر کے مفت لوگوں کو خدمت مہیا کی جا رہی ہے، اس کا نام آتے ہی لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، کیونکہ وہ توحید پر چلنے والے لوگ ہیں، چونکہ وہ شریعت مطہرہ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب انہی کے حوالے دے کر انہی کے علماء سے، وہاں کے جو علماء ہیں بڑے متساہلین علماء ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 3 فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھ کے نہیں، شریعت کا خیال رکھ کے بات کرنا ہے۔ اگر علماء عرب ہوں یا علماء عجم ہوں، اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہے تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہمیں کتاب و سنت سے روک سکے۔ یہ ہمارا عہد، یہ ہمارا پیمان ہونا چاہیے، ہمارے رسول سے ہی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن ہم خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، برائیوں کے پیچھے ہم زیادہ، کسی کے اندر ایک برائی ہوتی ہے 100 بھلائیاں ہوتی ہیں تو ہم 100 بھلائی بھول جاتے ہیں، ایک برائی کو یاد رکھ لیں، اور اپنے بدن میں 50 غلاظتیں ہوتی ہیں، وہ غلاظتیں کبھی یاد نہیں آتی۔ پہلے اپنے نفس کو بچاؤ، اللہ قرآن میں کہتا ہے قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلا خطاب آپ کی اپنی ذات ہے، دوسرے کی ذات نہیں۔ دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ پر انگلی اٹھا لو، تبھی تم مومن ہو، تبھی تم مسلم ہو، ورنہ یہ ڈھنڈورے پیٹنا بند کر دو جو ڈھنڈورے پیٹ رہے۔ یہ بات یاد رکھو، اس آیت کریمہ پہ سوچنا پڑے گا۔ میں کسی پر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کر رہا ہوں، لیکن دنوں کا آگے پیچھے کرنا، مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک دن پیچھے کر لو اور ایک دن آگے کر لو، کیا اللہ نے بتایا؟ نہیں بتایا۔ ہاں، جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس علم آ گیا، یقین آ گیا، شہادت آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو سب کچھ صحیح معلوم ہو گیا، روزے کی شروعات معلوم ہو گئی، آپ کو سارے ایام کے سلسلے میں بات معلوم ہو گئی، اب آپ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب یعنی نسی کے معنی ہیں مہینے کو آگے پیچھے، تقدیم اور تاخیر اور عدل اور بدل کرنا۔ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، آپ 28 کا بنا دیں گے۔ مہینہ 30 کا ہوتا ہے، آپ اس کو 29 کا بنا دیں گے۔ اللہ جب آپ کو رویت کرائے گا تب وہ مہینہ 29 کا ہوگا، رویت کرائے گا تو مہینہ 30 کا ہوگا۔ یعنی رویت اگر نہیں ہوگی اور یعنی پوری دنیا سے کوئی خبر بھی نہیں ہوگی، آپ کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں 30 دن کی تکمیل لازم ہوگی، جیسا کہ نبی کریم۔ اور اگر بیچ میں سے خبر کہیں سے آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بدلی یا فلاں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا،
دوسری جگہ سے ایسا خبر مل گئی تو اس کا ماننا لازم اور ضروری ہوگا۔ حدیثوں میں اسی کا سبق ہم کو دیا گیا ہے۔ کل ہم بتائیں گے کہ شریعت میں کی نظر میں مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ لہذا اور یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مکہ کی رویت کا ذکر کرتے ہیں، میں ذکر مکہ کی رویت کا نہیں، مکہ کے اعلان کا بھی ذکر کروں گا اور مکہ کی رویت کا بھی ذکر کروں گا۔ جب دنیا میں کہیں سے بھی کوئی پکی خبر مومنوں کی جانب سے مل جائے اسے مانا جا سکتا ہے، تو اگر پکی خبر سعودی عرب سے مل جائے اور مکہ سے مل جائے تو کیا اسے کیوں نہیں مانا جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ مکہ کے نام سے آپ کو کیوں چڑ ہے؟ مکہ کی مرکزیت کا ذکر میں قرآن مقدس کی آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اگر آپ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، رسول کے فرمان کو مانتے ہیں، تو پھر اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔